السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامیات کی آن لائن کلاس کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا ہجرت مدینہ کے بارے میں۔ جس سبق کی ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس کا نام ہے ہجرت مدینہ۔ ہم نے آج تک پڑھا کہ ہجرت کسے کہتے ہیں، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کیوں کی۔ جو عنوان ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے وہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ آئیے مزید پڑھائی کی جانب چلتے ہیں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 45 کھولیے۔ پیارے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رات کے اندھیرے میں بحفاظت دشمنوں کی نگاہ سے بچتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آئیے مزید پڑھتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ کی قسم، تو اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کر محبوب۔ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ مکہ سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کیا اور راستے میں 2-3 دن تک غار ثور میں قیام کیا یعنی کہ غار ثور میں ٹھہرے رہے، وہاں پہ رکے رہے۔ غار ثور مکہ سے 7 میل دور ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار میں رہے۔ صبح جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 سفید اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ کفار کی ایک ٹولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئی۔ ٹولی یعنی کہ کافی سارے لوگوں کا ایک گروہ غار ثور تک پہنچ گئی۔ کافروں کے قدموں کی آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دے دیے، جسے دیکھ کر کافروں نے سمجھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ روانہ ہوئے تو سراقہ بن جاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور سراقہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر واپس مکہ لوٹ گیا۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب مکہ سے نکلے تو غار ثور میں انہوں نے 3 دن تک قیام کیا، وہ وہاں پر رکے رہے۔ جب کفار ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے کہ اب تو یہ غار ثور میں آ کر ہمیں پکڑ لیں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی حفاظت کس طرح سے فرمائی کہ مکڑی کو حکم دے دیا کہ وہ غار کے منہ پر جالا بنا دے اور کبوتری کو حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے دے دے۔ اس مکڑی کے جالا بنانے اور کبوتری کے انڈے دینے کا مقصد کیا تھا پیارے بچوں؟ مقصد یہ تھا کہ مکڑی نے جالا بنا دیا تو کافروں نے دیکھا کہ یہاں پر تو مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے بہت زیادہ، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے تو ظاہر سی بات ہے جالا توڑ کر جاتے، تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی اندر گیا ہی نہیں ہے، اگر گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا اور کبوتری کے انڈے بھی ٹوٹ گئے ہوتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ وہ جالا بنا دے غار ثور کے منہ پر اور کبوتری کو حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے دے دیں۔ یہ دیکھ کر کافروں نے سمجھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت فرماتے ہیں، جب ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارا یقین پختہ ہو، تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے ہوں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکلے تو وہاں سے سراقہ بن جاشم نے آپ کو دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ کی طرف تشریف لے گئے اور سراقہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر لوٹ گیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچ گئے اور اس کی ایک بستی قباء میں رک گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم کے گھر قیام فرمایا۔ آپ نے ان سے زمین خریدی اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء بنائی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے بچوں؟ مسجد قباء، ٹھیک ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے قباء پہنچ چکے تھے۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ قباء میں چند روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنانا چاہتا تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے گھر قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خواتین گھروں کی چھتوں پر موجود تھی اور پیاری پیاری بچیاں آواز ملا کر محبت بھرا گیت گا رہی تھی۔ کوہ ودا کی وادیوں سے چاند ابھر آیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے جب تک دعوت دینے والا اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ گیت ہے جو پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے گا رہی تھیں۔ اس کے بعد مدینہ میں قیام۔ اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر تشریف رکھیں، ان کے گھر تشریف رہیں، ان کے گھر ٹھہریں اور وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، ان کی محبت اور جوش دیکھ کر فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کن کے گھر رہیں، کیونکہ اگر ایک کے گھر رہتے تو دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا، دوسرے کے گھر قیام فرماتے تو تیسرے کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بن سکتا، میری اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی وہی میرا میزبان ہوگا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کس کے گھر کے سامنے بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر ہی ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، جسے بعد میں مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کا شہر اور پھر صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ پیارے بچوں، اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بحفاظت مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ تشریف لانے سے پہلے آپ ایک بستی قباء میں رک گئے، جہاں پہ آپ نے کلثوم بن ہدم کے گھر قیام فرمایا، ان سے کچھ زمین کا حصہ لے کر وہاں پہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء تعمیر کروائی۔ اوکے پیارے بچوں، آئیے چلتے ہیں ایک سوال فیئر کرنے کی جانب۔ پیارے بچوں، سبق نمبر 6 ہجرت مدینہ کا ایک سوال ہم فیئر کر چکے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سوال لکھنے کے بعد سوالیہ نشان ضرور لگائیے گا۔ جواب: ہجرت مدینہ کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی قباء میں رک گئے۔ وہاں آپ نے زمین لے کر اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء تعمیر کروائی۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا کام شروع کیا اور مسجد تعمیر ہونے کے بعد اسے مسجد نبوی کا نام دیا گیا۔ پیارے بچوں، فیئر ورک کرتے ہوئے اپنی رائٹنگ کا خاص خیال رکھیے گا، مارجن لائن ضرور لگائیے گا اور صفحہ نمبر ضرور لکھیے گا۔ پیارے بچوں، ایک بار آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی آن لائن کلاسز کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، سو اپنا ہوم ورک اور اپنا فیئر ورک ٹائم پر اور اچھے طریقے سے مکمل کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مزید سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔